یہ جو سب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ قرآن مجید میں دیکھیے بتوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ تم ان کو سب نہ کرو، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب میں تمہارے اللہ کو کرنے لگ جائیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں گالی دیتے تھے، برا بھلا کہنا، تنقید کرنا، یعنی یہ لفظ تنقید کرنے، کسی کی غلطی کو بیان کرنے اور واضح کرنے سے لے کر یہ آخری درجے میں کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ سیدنا معاویہ نے کوئی حکم دیا تھا یا صحابہ کو کہا تھا، یہ بالکل واہی روایتیں ہیں، اور روایت درایت کی بنیاد پر جب ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں بنانے والوں نے بنائی اور پھر وضع کر کے ایک دوسرے کے خلاف پھیلا دی ہیں. کہ یہ کوئی گالیاں دینے کا معاملہ نہیں تھا، یہ وہی تنقید تھی جو عام طور پر سیاسی مخالفین پر ہوتی ہے. یقیناً مسجدوں میں جمعے کے خطبوں میں اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ہوا ہوگا، اس کو بعید نہیں قرار دیا جا سکتا. سیدنا معاویہ کی نسبت سے جو بات کہی جاتی ہے وہ تاریخ کے نقد کی بنیاد پر بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جن لوگوں کو شوق ہو وہ اس معاملے میں وہ چیزیں پڑھ لیں جو محققین نے اس پر لکھی ہیں، ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں روایتیں. دیکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے زوم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، خلافت و ملوکیت کا جواب دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے، اور اس میں ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے. وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے بخاری میں جس میں سب کے الفاظ ہیں، اور سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا، کبھی گالی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سب سے مراد تنقید کرنا ہے. اب یہ لادہ بات ہے کہ حضرت علی کے اوپر تنقید ہو رہی ہو تو یہ اس کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں نہیں یہ گالی نہیں دی، تنقید کی ہے، اور دوسرے کسی خلیفہ کی بات آ جائے تو ان لوگوں کی رگ پھڑک جاتی ہے. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر تو یہ تقی عثمانی صاحب نے غلط بیانی جان بوجھ کر کی ہے تو منافقت کی ہے، لیکن یہ تو بہت بڑا حکم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوگا، لا علمی میں کیا، یعنی وہ اس ٹاپک سے لا علم ہے. اور یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن علماء کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کو طوطے کی طرح رٹا دیا جی وہ سب کا مطلب گالی نہیں ہوتا، سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. بخاری کی جو سب والی حدیث تھی یہ مسلم میں بھی موجود ہے 6229، اس میں واضح الفاظ ہیں کہ آل مروان میں سے جب ایک بندہ حاکم بنا، اور یہ بات ہو رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور یا ان کے بعد کی، پہلے کی نہیں ہے یہ بات، بعد کی آل مروان تو پھر بعد میں ہی آئے. یعنی وہ جو کہتے تھے صلح حسن ہوئی تھی، صلح حسن کے بعد یہ ہوا تھا، کس طریقے سے اس صلح کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سہل ابن سعد السعدی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ منبر پر چڑھ کر حضرت علی کے اوپر لعنت کریں. نعوذ باللہ، لعنت کے الفاظ ہیں. اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو کہو لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب مٹی والے پر لعنت، نعوذ باللہ. اچھا، اور منبر پر. اب بخاری میں تو سب کے لفظ تھے، مسلم نے اس کے کھول کے بیان کر دیا. میری ویڈیوز نہیں دیکھی تھی امام مسلم نے، انہوں نے جو صحیح بات تھی وہ امت تک پہنچا دی. اب انہوں نے انکار کیا، اور جب انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دو ابو تراب پہ، تو اس پہ حضرت سہل ابن سعد السعدی جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا تم اس نام کو برا سمجھ رہے ہو، اور حضرت علی اس نام سے بہت خوش ہوتے تھے. بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کو ابو تراب کہتے تھے حقارت کی وجہ سے، مٹی والا، جبکہ یہ نام خود رسول اللہ نے رکھا ہوا تھا ان کا، اور حضرت علی نے اپنی کنیت ہی بدل لی تھی. آپ کی کنیت تھی ابو الحسن، لیکن آپ کہتے تھے مجھے ابو تراب کہا کرو، چونکہ نبی علیہ السلام نے مجھے ابو تراب کہا ہے. اچھا، اب بنو امیہ تو سمجھتے تھے یہ، اب ان کا علمی لیول دیکھ لیں تقی عثمانی صاحب کا، اور ان کے بڑے تھے وہ لوگ، وہ پوچھتے آگے سے سہل ابن سعد السعدی کو یہ ابو تراب نام کیسے پڑا. یعنی ان کے بڑوں کو بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کی یہ کنیت ہے. یعنی یہ صرف یہ جاہل نہیں ہے، ان کے بڑے بھی جاہل تھے اس زمانے کے لوگ. تو حضرت سہل ابن سعد السعدی نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں،
اصل میں ہوا یوں کہ میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک دفعہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ شریف شوہر وہی ہے کہ جب بیوی سے جھگڑا ہو تو خود نکل جائیں. ہاں، اسی طریقے سے ہی آپ اپنے معاملات کو اچھا لے کے چل سکتے ہیں. اور جا کے وہ مسجد میں لیٹ گئے ڈائریکٹ زمین کے اوپر. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ڈھونڈو کدھر گئے ہیں، تو بتایا گیا اس طرح مسجد میں وہ لیٹے میں. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کہتے کہ علی کو بلاؤ، وہ خود حاضر ہوتے قدموں میں، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. اور حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں تھے. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ اے مٹی میں لپٹنے والے، اٹھ. اب یہ نام اتنا ان کو پسند آیا، ان کے لیے تو یہ لائف ٹائم کی اچیومنٹ تھی نا. مجھے بتائیں ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا محبوب آ کے اسے خود اٹھائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی مٹی صاف کرے. تو ان کے لیے نام تو سب سے بڑھ کر محبوب تھا. انہوں نے اپنے آپ کو ابو تراب کہنا شروع کر دیا. تو یعنی بنو امیہ جس نام کو بگاڑتے تھے وہ حضرت علی کی خوشی کا نام تھا، اور وہ اپنے ذوم میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بگاڑ رہے ہیں. علی وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ علی کا تو مطلب ہے اونچی شان والا، یہ تو اللہ کا بھی نام ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لیکن وہ العلی، یہ صرف علی. تو حضرت سالم ابن سعد السعدی نے ابو تراب نام کی حقیقت ان کو بتا دی. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بنو امیہ ابو تراب کہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تنقیص کے لیے کہتے ہیں، اور جب بنو امیہ کے لوگ سب کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعن اللہ ابا تراب. صحیح مسلم 6229. یہ غدیر خم کی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، جو 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کر 6228 تک، اس سے اگلی حدیث یہ ہے. اب ایک اور حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. بخاری میں صرف اتنا حصہ موجود ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ آپ نے فرمایا علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو غلامت قادیانی دجال تشیعی کوئی نہیں. ہاں، اگر یہ امتی نبی کا ٹائٹل کسی کو ملنا تھا، اگر ہوتا یہ تو مولا علی کو ملتا، لیکن آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. بخاری میں اتنا ہی حصہ ہے. مسلم میں یہ اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے اس حدیث کا. وہ کہتے ہیں نا جی بتائیں جی کس موقع کے اوپر فرمایا تھا، دسنے تو مسلم شریف میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بلایا، اور مسلم کے الفاظ ہیں 6220 نمبر حدیث. امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے. ابو تراب کو بھی